السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذیشان یوسفزئی۔ ناظرین، 14 اگست کو اس دفعہ کیسے منائیں گے؟ اس دفعہ 14 اگست کو کیا کیا ہوگا، کیا کیا ہونے والا ہے اور کس کس طرح سے ہونے والا ہے؟ اس دفعہ 14 اگست بہت اہم ہے اور پچھلے جتنے بھی 14 اگست کی تاریخیں گزری ہیں ان سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ اس دفعہ ڈیلٹا ویریئنٹ بھی اپنے زور پر ہے، لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ مزید تفصیلات کی جانب بڑھ جائے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی جا کے سبسکرائب کیجئے اور وہاں پر موجودہ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ لمحہ بلمحہ ملکی اور عالمی خبروں سے باخبر رہے۔ بات کریں گے آزادی کے حوالے سے۔ ناظرین، آزادی ایک ایسی نعمت ہے جو رب کسی کسی کو نصیب کرتا ہے، اور جس کے پاس آزادی نہیں ہوتی اس کی اہمیت آپ انہی سے پوچھ لیں۔ دنیا کے مختلف حصوں میں اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کی زمینوں پر، جن کے ملک و قوم پر مزید لوگوں نے قبضے کر کے رکھے ہیں۔ اسی نعمت کی اہمیت آپ انہی سے پوچھ لیں۔ آزاد لوگوں کی مثال اس پنچھی کی طرح ہوتی ہے جو جب چاہے، جیسے چاہے اور جدھر چاہے اڑ کر چلی جاتی ہے۔ جو قوم پہلے سے غلام رہی ہو، پھر انہوں نے ہزاروں قربانیاں دی ہو، بے تحاشا جانیں قربان کی ہو، پھر آزادی جا کے انہوں نے حاصل کی ہو، اس اہمیت کا اندازہ انہی کو ہوتا ہے۔ اور پھر وہ لوگ ہر سال اپنی آزادی کے دن کو مناتے ہیں، رب کریم کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے ہم ایک آزاد قوم ہے۔ ٹھیک یہی کام وطن عزیز میں بھی ہوتا ہے، اور ہر محب وطن پاکستانی اپنے اپنے انداز میں اپنی آزادی کی یہ دن مناتا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اسی سیلیبریشن کے دوران، اسی خوشی کے لمحات کے دوران ہم کیا کیا کر جاتے ہیں؟ کیا کیا ایسے کام ہم کر جاتے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے؟ ہم آپ کو کچھ ویڈیوز دکھاتے ہیں، اس کے بعد اس پر بات کریں گے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ آزادی کا دن مناتے ہیں، کیا یہ طریقہ ان کا ٹھیک ہے؟ پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر بنا ہے، جو کہ لا الہ کے نام پر بنا ہے، کیا اسلام ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ان حرکات کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی؟ شاید کسی گھر میں کوئی بیمار پڑا ہو، کسی بزرگ کو یہ حرکات ٹھیک نہ لگے، اور تو اور ون ویلنگ لوگ کرتے ہیں جو کہ آلریڈی قانونی طور پر ایک جرم ہے۔ اب ایسی آزادی اور ایسی خوشی کا کیا کرے جہاں پر آپ اپنے ملک کا قانون توڑ بیٹھے؟ موٹر سائیکلوں سے سلنسریں نکالے جاتے ہیں، اس کی آوازیں، رکشوں اور گاڑیوں پر مستیاں، یہ الگ ایک قانون کی خلاف ورزی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسیڈنٹ اور حادثات کا بھی خطرہ ہوتا ہے جس سے لوگ معذور ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھار خدا نخواستہ اموات بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تو ایسی خوشی کا کیا جو غم میں بدل جائے؟ ساتھ میں اس دفعہ محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا عامل ہے۔ اس مہینے کا بھی بحرم رکھنا لازمی ہے، لہٰذا اسی 14 اگست کو وہ کام نہ کرے جس سے قانون کی خلاف ورزی ہو، جس سے قوم و ملک کو نقصان ہو، جو ہم ماضی میں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ 14 اگست کو کیا کرے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دھرتی ماں سے پیار ہی اتنا ہوتا ہے کہ اس کا اظہار، اور خاص طور پر ایسے موقعوں پر اس کا اظہار لازمی ہوتا ہے۔ تو 14 اگست کو جس طرح
تاریخ میں 1947-48 ان ٹائم میں لوگ کیا کرتے تھے، وہ خیرات اور صدقات دیتے تھے، قوم و ملک کی خیر و عافیت کے لیے دعائیں کرتے تھے، وہ بھی ہم کر سکتے ہیں، اور وہی جو ہماری تاریخ ہے ان کو ہم دہرا سکتے ہیں۔ 14 اگست کو قوم و ملک کی خیر و عافیت کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس دفعہ ہم گیدرنگز کو ایوائڈ کریں تاکہ کرونا کا مزید پھیلاؤ نہ ہو اور ڈیلٹا ویرینٹ کو ہم شکست دیں، اور اسی 14 اگست کو عہد کرتے ہیں کہ پاکستان کے ترقی کے سفر میں اپنا حصہ ڈالیں گے، اپنے اداروں کی، اپنی فورسز کی مدد کریں گے اور پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ اختتام پذیر ہوا جاتا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کیجیے چینل 51۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔